یار پاکستان میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ جس ملک میں مولوی بچوں کو پڑھانے کی بجائے ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں، اس ملک میں یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ یار خالد نامی ایک لڑکے نے اس جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو واصل جہنم بھی کر دیا ہے۔ جس ملک میں مولوی بچوں کو پڑھانے کی بجائے ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں، اس ملک میں یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ یار مگر اسلام میں گستاخ رسول کی سزا صرف موت ہی تو ہے۔ جس ملک میں مولوی بچوں کو پڑھانے کی بجائے ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں، اس ملک میں یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ یار پاکستان میں تو آٹا اور چینی بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ جس ملک میں مولوی بچوں کو پڑھانے کی بجائے ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں، اس ملک میں یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سوال ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابوبکر خالد۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا کہ پشاور میں ایک نوجوان لڑکے نے ایک جھوٹی نبوت کے دعوے دار شخص کو گولی مار کے جج کے سامنے کورٹ کے اندر اڑا دیا۔ ناظرین، جب سے یہ واقعہ پیش آیا تو مختلف لوگ اپنی مختلف آراء پیش کر رہے ہیں، اور ان میں پھر وہ جو ہمارے لبرل دوست ہوتے ہیں ان کو وہ ذرا موقع مل گیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو وہ پوری طرح سے پھٹ پڑے ہیں۔ ان کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی چیز کی حد پار کر دی ہوئی ہے اس ٹائم۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا۔ لوگ مختلف اپنے پوائنٹ آف ویوز پیش کر رہے ہیں، تو میں نے کہا تھوڑے سے ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ میں بھی تھوڑے ورک کے ساتھ میں بھی اپنی رائے کا اظہار کروں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جو لوگ تبصرے پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے تبصرے تو اس بارے میں بہت زیادہ پازیٹیو ہیں، لیکن کچھ لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ میں آپ کو ابھی سناتا ہوں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں گستاخی رسول کے لیے کوئی معافی نہیں، چاہے وہ جو بھی ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ گستاخ رسول ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ہمارے لبرل دوستوں کی جانب۔ سب سے پہلے میں نے کچھ کمنٹس لکھے ہوئے ہیں، وہ جو لوگ کرتے ہیں نا کلپ پوسٹ کے نیچے جا کے، تو وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے جی ایک صاحب فرماتے ہیں چور کی سزا بھی تو اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چور کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے جاتے؟ نہیں سیریسلی لوگوں کو فرق ہی محسوس نہیں ہے چوری میں اور گستاخی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کرنے والے نے اگر سوال کیا ہے تو اس نے بڑی آسانی سے دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ دیا۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، اختلاف رائے تمہارا حق ہے، لیکن یار وہ اس قادیانیوں کو یا اس طرح کے گستاخوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ذرا تھوڑا سا دل کا استعمال تو کر لیا کرو۔ چلے آئیے چلتے ہیں ایک دوسرے کمنٹ کے جانب۔ تو ایک محترمہ فرماتی ہیں so you are really celebrating the murder of someone who has different belief and is neither imposing his belief on you nor harming anyone۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آدمی کے مرڈر کا جشن منا رہے ہیں کہ جو آپ سے مختلف یقین عقائد رکھتا ہے اور اس کے عقائد کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہے۔ نہیں کیا آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پہ لیا۔ ناظرین، یہ ایک بات ایک طرف ہے کہ ہم گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہیں، کیونکہ ہم بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن ناظرین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے ہم اتنے حساس معاملات پر بالکل انہیں نظر انداز کر دیں۔ ناظرین، یہاں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اس شخص کو قتل کرتی ہیں کہ جو آپ سے ڈیفرنٹ عقائد رکھتا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان میں اقلیتیں موجود ہیں اور اقلیتوں کے ان کو حقوق سب دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام معاملات ایک طرف،
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اقلیتیں جن میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، وہ تمام اپنے اپنے عقائد کے مطابق یہاں پہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں اور کوئی ان میں کوئی خلش نہیں ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہیں تو اس پہ اعتراض ہے۔ ناظرین، یہاں پہ جو لوگ بہت زیادہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ بہت زیادہ مذہبی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے، میں ذاتی طور پہ ان لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یقین مانے شرم آتی ہے۔ ناظرین، میں ان لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اسلام کا نالج رکھتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں، جو سیدنا صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، اور وہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں وہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے جن میں سے موسٹلی حافظ قرآن تھے۔ اگر آپ اسلام کو ڈھال بنانا چاہتے ہیں تو اس سوال کا جواب کمنٹس میں لازمی دیجیے گا۔ اور ناظرین، میں آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، ٹھیک ہے ہم لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن ہم لوگ ایسے کب سے ہو گئے کہ کوئی شخص ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرے، ان کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے اور ہم لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ اگر اس خالد نامی لڑکے نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے تو اس وجہ سے اٹھایا ہے کہ کورٹ میں پیشیوں پہ پیشیاں ڈلتی جا رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کسی مرد مجاہد کو تو خالد کرنا تھا نا۔ ناظرین، اس شخص کی عظمت کو سلام ہے کہ جس نے یہ قدم اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں جذبہ ایمانی پیدا کرے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ابوبکر خالد کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔